صفحہ نمبر 173 دور جدید بلوچی کے تیسرے اور دور حاضر کے شعراء کو وقت اور ہیئت اسلوب اور مختلف فنی تقاضوں کے ذیل میں بہرحال دو مکتبہ ہائے فکر میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ تحریک آزادی کے دور کے شعراء اور ترقی پسند شعراء جب برصغیر سے انگریزوں کو نکالنے کی تحریک پورے جوش و جذبے سے جاری تھی، حکیم الامت علامہ محمد اقبال مولانا ظفر علی خان کی وہ قومی شاعری بلوچستان میں بچے بچے کی زبان پر تھی۔ اس مقصد اور جوش سے متاثر ہو کر بلوچستان کے کئی شعراء نے ابتدا میں اردو زبان کو ذریعہ شاعری بنایا۔ ان میں مرحوم یوسف عزیز کا نام سر فہرست ہے۔ یوسف عزیز کرد، محمد حسین انقا، میر گل خان نصیر متعدد مرتبہ علامہ اقبال اور مولانا ظفر علی خان سے ملے اور تحریک آزادی میں اہل بلوچستان کے لیے رہنمائی کے طالب ہوئے۔ اس ربط و ضبط نے ان شعراء کو قومی شاعری کی جانب متوجہ کیا، مگر ان دونوں بلوچستان کے دور دراز کے رہنے والے تعلیم سے بے بہرا اور اردو زبان سے کم ہی آشنا تھے۔ آزادی کی تحریکات کا پیغام لازمی تھا کہ ان کی زبان میں ہو، چنانچہ جدید بلوچی شاعری کی بنیادی پڑی۔ صفحہ نمبر 173 جاری ہے۔ یہاں اس امر کی طرف بھی اشارہ ضروری ہے کہ انگریز اپنے وسائل اور قوت کا پورا استعمال کر کے مشنری تحریک کو لوگوں میں مقبول بنانے کی فکر میں تھے۔ دینی طبقے سے حضرت محمد فاضل درخانی، مولانا بنو جان، مولانا عبد المجید چوتوی، مولانا حضور بخش جتوئی شاعری کے ذریعے اسلامی تبلیغ کے لیے آگے بڑھے اور مشنری منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان وجوہ نے بلوچی شاعری کو ایک بار پھر عوام سے روشناس کرایا۔ اس دور کی شعراء سے میر گل خان نصیر، میر محمد حسین انقا مرحوم، میر عبد الواحد آزاد جمال دینی نامور ہوئے۔ نہایت اختصار سے کام لے کر یہاں صرف ان شعراء کے ایک دو اشعار پیش کرتا ہوں۔ میر گل خان نصیر وطن کے نوجوانوں کو یوں تحریک دلاتا ہے: نوجوان اٹھ نوجوان اٹھ نوجوان، کب تلک خواب گراں کی مستیاں، وہ چڑھا سورج سویرا ہو گیا، ایک ساتھی تمہارا چل دیا، چھوڑ ہی نہ جائے تجھ کو کارواں، نوجوان اٹھ نوجوان اٹھ نوجوان، دیکھ وہ ترقان خوش ابرو بڑھے، توڑ کر ہر رشتہ بے قابو بڑھے، قوم کی خاطر لوٹا دے تو بھی جہاں، نوجوان اٹھ نوجوان اٹھ نوجوان۔ صفحہ نمبر 174 آزاد جمال دینی آزادی کا ایک اور جانباز سپاہی تھا۔ بلوچی زبان کا بڑا ہی دل دادا اگر کسی کو بابائی بلوچی کہنا زیب دیتا ہے تو وہ آزاد ہی ہے، جس نے ساری زندگی جو کچھ پونجی ملی زبان پر نچھاور کی۔ آج جو بلوچی میں چند لکھنے والے نظر آتے ہیں وہ اسی شاعر خستہ کی صحیح کا حاصل ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مغفرت فرمائے۔ یزدانی جالندری نے ان کی غزل کا ترجمہ کیا ہے جو وطن کی محبت سے معمور ہے: افسردہ شمع پھر سے درخشاں کریں گے ہم، ہر قلب ہر نظر کو فیروزاں کریں گے ہم، بخشیں گے ہم عروس وطن کو جمال نو، بخشیں گے ہم عروس وطن کو جمال نو، بشادگی زلف پریشاں کریں گے ہم، ہر کوہنا رسم جس سے ہے بیمار ذہن قوم، اس کو رہین آتش سوزاں کریں گے ہم، ہر نقش جہل و ظلم و شقاوت مٹائیں گے، اپنے وطن کو رشک گلستاں کریں گے ہم۔ ان قابل احترام شعراء کا تذکرہ نامکمل رہے گا اگر مرحوم ظہور شاہ سید ہاشمی کا ذکر نہ آئے، جس کی صحیح کی کاوش نے بلوچی زبان کو شاعری کے میدان میں نئے خیالات، خوبصورت تشبیہات و استعاروں سے مالا مال کر دیا۔ ان کے کلام کے 3 مجموعے زیب ارتباط سے آراستہ ہوئے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے فاضل کی روح ان میں حلول کر گئی ہے۔ وہی انداز، وہی علمیت، ویسی ہی بلاغت، شوقت الفاظ کا یہ عالم کہ آنے والی نسلیں بلوچی کے اس غالب نکاح کی تشریحیں فخر سے کریں گے۔ ان کے اسلوب کی بہت سے شاعر پیروی کر رہے ہیں۔ جوانی تیرے گھر کی لونڈی ہے، پھر یہ کس کا قصور پیر ہوں میں، پھر یہ کس کا قصور پیر ہوں میں،
तरक्की पसंद बलोची शोरा कागल सर सैयद अता शाद है। हर वो लफ्ज़ जो शाद अपनी नज़म में सजा देता है वो कबूलियत आम की सनत हासिल कर लेता है। बला का ज़हीन सरीउल हिस्स कलाम में मौसीकियत उमड़े चली जाती है। आज़ाद नज़म को बलोची ज़बान में सबसे पहले उसी ने मुतारफ़ कराया। जो कुछ हलकों ने नाक भूं चढ़ाई मगर जल्द ही एक बड़ी तादाद ततब्बो करने लगी। सदीक आज़ाद, करीम दश्ती, मलिक मोहम्मद तूफ़ी, गानी परवाज़, सफ़र अली ज़फ़र, मुराद साहिर, कई दूसरे आज अता की मुतय्यन करदा राहें इख्तियार किए हुए हैं। इनकी एक मशहूर नज़म का आज़ाद तर्जुमा हाजिर है जिसमें नुदरत ख़याल दाद तलब है। नज़ा की फटी फटी आंखों की खामोशी भी एक ज़ुबां है, इसे देखने के लिए बसीरत दरकार है, सुनने के लिए समात की ज़रूरत है। हस्ती का अजीम रस्ताखेज़ मुस्तकबिल की नस्ल के लिए आलम नज़ा है। बीनाई रखते हुए भी आंखें बेनूर हैं, कान बहरे नहीं मगर महरूम समात हैं, रूह से मामूर मगर महरूम ज़ीस्त। अहद आज़र में बलोची ज़ुबान में शुरा की तादाद गिनती में नहीं आती। हर लिखने वाला जो तख्लीक के मैदान में उतर रहा है वो शायरी में भी शगफ रखता है, ख़्वाह ये नरमी तुकबंदी ही क्यों ना हो। ताहम अहमद जिगर, काजी अब्दुर्रहीम साबर, पीर मोहम्मद ज़ुबैरानी, बशीर बेदार, उल्फत नसीम, मोहम्मद बेगल, इब्राहिम आबिद, इनायतुल्लाह कौमी जैसे शोरा को कबूलियत आम की सनत हासिल है। सफ़ा नंबर 175। इतना कुछ कहने के बावजूद भी ये मजमून इस लिहाज से तिश्ना है कि इसमें बलोची कौमी शायरी का हवाला मौजूद नहीं, जो ख़ुद बहुत ज़्यादा वक्त और तहकीक का मुतकाज़ी है। सफ़ा नंबर 175 पर इतना ही था। अब देखते हैं सफ़ा नंबर 176। जुज़ जीम, बलोची ज़बान का नसरी अदब। प्रोफेसर अब्दुल मजीद मेमन मुकाला, तारीख़ अदबियात मुसलमानान पाकिस्तान व हिंद, लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी, 14वीं जिल्द, 1971, सफ़ा 405 था 406। आज़ादी से पहले बलोची नसर की इब्तदा हो चुकी थी। दरखानी उलमा ने शात दीन के जज्बे के तहत बहुत सी कुतुब लिखी। मुल्ला हुजूर बख्श ने कुरान शरीफ का बलोची में तर्जुमा शाया किया। क़याम पाकिस्तान के बाद से बलोची नसर तेज़ी से तरक्की कर रही है। तहकीकी और तनकीदी मज़ामीन के अलावा अफसानवी अदब में भी इजाफ़ा हो रहा है। अफसाना निगारों और ड्रामा निगारों में नेमतुल्ला गुचकी, कुरतुल्लाह ताहिर, सूरत खान मरी, नसीम बिश्तनी, मोमन बुज़दार, रहीम सादिक, अताशाद, गौस बख्श साबिर, असमत जमालदीनी, मुरीर अहमद बलोच, अब्दुल रज़ाक, अज़ीज़ मोहम्मद बुख्ती और कामिल क़ादरी अहम हैं। अफसाना फरियाद खामोश और मुसन्निफ़ है इसके अज़ीज़ मोहम्मद बुख्ती। हैदरा अपने चेहरे की झुर्रियों में खुशी की अजीम चमक लिए अपने लहलहाते हुए खेत को देख रहा था। गंदम के खोशे हवा से झूम रहे थे, वही खोशे जो बज़गर के साल भर की मेहनत व मशक्क़त का सिला होते हैं। यही उनकी ज़िंदगी होती है और यही कुल सरमाया। इन खुशियों को झूमते हुए देखकर हैदरा का दिल भी खुशी से लबरेज हो रहा था। फसल की कटाई का वक्त करीब आ रहा था। हैदरा को यूँ मालूम हो रहा था कि खुशियाँ दामन फैलाए उसके करीब आ रही हैं। वो मालिक के पिछले साल का कर्ज बेबाक कर देगा और बच्चों के लिए ईद के कपड़े भी ख़रीद लेगा। ये थे हैदरा के ख़यालात जो उस वक्त उसके दिल पर छाए हुए थे। ईद का दिन करीब आ रहा था। हैदरा अपने गोदान में बैठा किसी नामालूम ख्याल में गर्क था। जिसकी छोटी बच्ची शादी उसके करीब आकर बैठ गई। उसकी छोटी बच्ची शारी उसके करीब आकर बैठ गई। पहले तो बाप को चुपचाप देखकर खामोश रही। थोड़ी देर बाद प्यारी और मुल्तजी निगाहों से बाप की तरफ देखते हुए बोली, अब्बा मेरे कपड़े फट गए हैं, ईद पर मुझे नए कपड़े लेकर दोगे ना? हैदरा ने दोनों हाथों से उसके चेहरे को प्यार किया और कहा, हाँ मेरी बच्ची, जब फसल की बटाई करूँगा तो अपनी शारी के लिए शहर से नए कपड़े लाऊंगा। अब तो खुश हो। मेरे अच्छे अब्बा, कहकर वो अपने बाप से लिपट गई। उसी वक्त नन्ही सी बेटी नंबर दो दौड़ती हुई आई और तोतली ज़ुबान में कहने लगी, अब्बा मेरे लिए ईद के कपड़े और गुड्डी ज़रूर लाना। हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, तुम्हारे लिए कपड़े और गुड्डी ज़रूर खरीदूंगा, बिल्कुल परियों जैसी गुड्डी। सफ़ा नंबर 177। यूँ हर एक तिश्ना आरजुओं का सरचश्मा
وہ فصل تھی جس کی چند دنوں میں بٹائی ہونے والی تھی۔ آخر فصل کی بٹائی کا دن آ گیا۔ زمیندار اس روز خود کھیت پر آیا۔ بٹائی شروع کی گئی۔ حیدرہ کھڑا فرط مسرت سے جوہان یعنی خرمن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوشیاں اندازے سے باہر تھیں۔ اس کا دل گویا خوشیوں کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ مجھے اپنی محنت کا ثمر مل گیا ہے، اب شاری اور نمر کی فرمائش پوری کر دوں گا۔ اب شاری اور نمر کی فرمائش پوری کر دوں گا۔ اپنے حصے میں سے کچھ غلہ بازار میں بیچ کر اپنے معصوم بچوں کے لیے کپڑے اور گڑیا خریدوں گا۔ آخر بٹائی ختم ہو گئی۔ زمیندار نے اپنا حصہ الگ کر کے مزارین کو ان کا حصہ دے دیا۔ کھیت کی پیداوار میں نصف حصہ صرف ایک شخص یعنی زمیندار لے گیا، بقیہ نصف حصہ کئی بزگروں کے نصیب میں آیا۔ وہی بزگر جنہوں نے اپنی تمام تر محنت اور قوت سے یہ فصل اگائی تھی۔ پھر یہیں تک بس نہیں، اب وہ بزگر سے اپنا قرض بصورت جنس وصول کرنے لگا۔ ہوتا یوں ہے کہ بیج کے دنوں میں کسانوں کو بیج کے لیے جنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت ان کے پاس فاقے کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ مجبور ہو کر زمینداروں کی منت سماجت کرتے ہیں اور وہ ہزار منتوں کے بعد برگزوں کو غلہ کی کچھ مقدار مہنگی سی مہنگی قیمتوں پر دے دیتے ہیں۔ ان کا احسان الگ ہوتا ہے۔ بعد میں بٹائی کے وقت وہ اپنے مذکورہ قرض کو 3 گنا زیادہ وصول کرتے ہیں، کیونکہ فصل کی وقت تاجر غلہ کی قیمت گرا دیتے ہیں۔ زمیندار کو تو غلہ ذخیرہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، مگر بزگر اپنے قرض اتارنے کے لیے سستی قیمتوں پر اپنی پیداوار دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ پھر سردار کا ششک اور وڈیرے کا پوڑی الگ ہوتا ہے۔ حیدرہ نے اپنے حصے میں سے زمیندار کا قرض اسی انداز میں چکایا۔ اب اسی کے حصے میں کل 15-16 من غلہ رہ گیا، جو اس کے 6 ماہ کی محنت و مشقت کا ثمر تھا، اور یہی 6 ماہ کی خوراک و ضروریات، یہی اس کی آمدنی اور کل کائنات تھی۔ غلہ گھر میں پڑا تھا، اس کی نظریں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ دنیا بھر کی مایوسیاں سمٹ کر اس کی نگاہوں میں آ گئی تھیں۔ اس کی محنت کے پھل کو دوسرے اس کے سامنے لے گئے تھے، اور اس کے نصیب میں پھر وہی فاقے، وہی حسرتیں اس کا استقبال کر رہی تھیں۔ اس کی نگاہوں کے سامنے شاری اور نمر کے چہرے گھومنے لگے۔ معصوم مسکراتے ہوئے چہرے اس سے پوچھ رہے تھے کہ ابا، اب تو آپ نے فصل بھی اٹھا لی ہے، اب پوری کر دیجئے نا ہماری آرزو۔ حیدرہ کو یوں محسوس ہوا جیسے یہ معصوم بچے کپڑے اور گڑیا نہیں، مجھ سے میری زندگی مانگ رہے ہیں، ضمیر طلب کر رہے ہیں۔ میں غلہ بیچ کر ان کی چیزیں خرید لاؤں گا، اور پھر جب 3-4 ماہ بعد میری زندگی یعنی غلہ ختم ہو جائے گا تو میں اپنے اور بچوں کی زندگی کی بھیک مانگنے زمیندار کے پاس سامنے سوال پھیلا کر جاؤں گا، اس کے سامنے گڑ گڑاؤں گا اور اس سے کچھ غلہ بطور قرض لے لوں گا۔ مگر اگلی فصل پر پھر وہی قصہ دہرایا جائے گا۔ نہیں 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 نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں اپنا غلہ اس مرتبہ ہرگز نہیں بیچوں گا۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا، میں بچیوں کے لیے نئے کپڑے اور گڑیا نہیں خریدوں گا۔ صفحہ نمبر 178۔ گڑیا کھیلنے کا نمبر سے کیا تعلق ہے؟ گڑیا تو مالک کی بیٹی کھیل سکتی ہے، اگر اس نے زیادہ تنگ کیا تو مٹی کی گڑیا ہی اس کے لیے کافی ہے۔ شاید اس کی قسمت میں یہی لکھتی گئی ہے۔ نہیں، ان کے لیے نئے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ نئے کپڑے ہمارے لیے نہیں بنائے جاتے، انہیں پہننے کا ہمیں کوئی حق نہیں۔ ہمارے بھاگ میں تو پیوند لگے کپڑے ہیں۔ شاری اور نمر کو اپنے پرانے کپڑوں میں پیوند لگا کر پہننا پڑے گا۔ ابھی وہ ان خیالوں میں محو سر جھکائے بیٹھا تھا کہ ننھی نمر مسکراتی ہوئی حیدرہ کے پاس آئی اور اپنا سر باپ کی آغوش میں رکھ کر پیار سے بولی، ابا آج میرے لیے گڈی خریدو گے نا؟ اسی لمحے شاری بھاگتی ہوئی آئی اور باپ کے کاندھے پر سر رکھ کر بولی، ابا آج میرے لیے کپڑے خریدو گے نا؟ دیکھو میرے کپڑے کیسے پھٹ چکے ہیں، اور چوتھے دن عید ہے، ان کو سینا بھی ہے۔ حیدرہ نے نظریں اٹھا کر دونوں بچیوں کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں آرزوؤں کے دیپ چمک رہے تھے۔ دونوں پر امید نظروں سے التجا کر رہی تھیں۔ اس نے شاری کی طرف دیکھا، اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، جگہ جگہ سے کپڑوں کے چھیتڑے اڑے ہوئے تھے، اور اس کا معصوم بدن ان کی اوٹ سے جھانک کر نئے کپڑوں کے لیے تقاضا کر رہا تھا۔ آج پہلی بار حیدرہ کو شاری کے کپڑوں کے پھٹنے کا احساس ہو رہا تھا۔ اس سمے اس کا ذہن کسی انجانے تصور میں کھو گیا۔ آج اس کو اپنی غربت
اور بے بسی کا احساس بری طرح ستا رہا تھا۔ آج اسے معلوم ہوا کہ غریب کی سب سے بڑی خطا اس کی غربت ہے۔ غربت ہی اسے محتاج بنا کر کسی کے در پر لے جاتی ہے۔ غربت ہی اس کے احساس برتری کو کچل دیتی ہے، اس کی امیدوں کو مایوسیوں میں بدل دیتی ہے، جو انسان کو چور ڈاکو اور قاتل بنا دیتی ہے۔ اگر دنیا سے غربت مٹ جائے تو بہت سی سماجی اور معاشرتی برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ شاری چونکہ ایک غریب بزگر کی بیٹی ہے، اس لیے اس کے جسم پر پھٹی پشک یعنی قمیض ہے، وہ کسی ریشمی کپڑوں کی آرزو تک نہیں کرتی۔ اگرچہ وہ ایک معصوم بچی اور اس سے یہ خبر نہیں کہ غربت اور امارت کیا ہوتی ہے، تاہم اسے اتنا پتہ ہے کہ اعلیٰ ریشمی کپڑے زمیندارنی کے بچے ہی پہنتے ہیں، اور جو کپڑے وہ لوگ پہنتے ہیں وہ ہمیں نہیں پہننے چاہیے۔ وہ اگر خواہش بھی کرتی ہے تو صرف معمولی نئے کپڑوں کی، مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ ایک بزگر کے لیے اس خواہش کو پوری کرنا بھی کتنی بڑی بات ہے۔ سفر نمبر 178 جاری ہے۔ حیدرہ کو ایک لمحے بچوں کے معصوم جذبات کا خیال آیا، مگر دوسرے لمحے وہ تصورات کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ گیا۔ اس کا خیال گھر کی طرف گیا۔ اگر اس نے بچیوں کی خاطر غلہ بیچ دیا تو فاقے اس کے منتظر ہوں گے، زمیندار کی نہ جانے کس قدر محنتیں کرنی پڑیں گی۔ صفحہ نمبر 179 یعنی 179۔ نہیں، اگر بچوں کے لیے کپڑے اور گڑیا نہیں لیے تو ان کا معصوم دل ٹوٹ جائے گا، ان کی مایوسی شدید ہو جائے گی۔ عید کے دن جب ہر ایک عید کی خوشیوں میں مسکرا رہا ہوگا، بچے ہر طرف نئے کپڑے پہنے خوشیاں منا رہے ہوں گے، میرے بچوں کے دل پر حسرتوں کا راج ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر پھر فاقوں کے خیال نے اسے جھنجھوڑا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ غلہ ہرگز نہیں بیچے گا۔ اس نے دونوں بچوں کو آغوش میں لے کر پیار کرتے ہوئے کہا، میرے پیارے بچوں، اس سال فصل کم ہوئی ہے، اس لیے تمہارے لیے کپڑے اور گڈی نہیں خرید سکتا۔ جب پیسہ ہوگا تو پھر خرید دوں گا، اچھے سے کپڑے اور گڑیا، کیوں ٹھیک ہے نا؟ نہیں ابا، دونوں بچوں نے بیک زبان کہا، کیا ہم عید کے دن انہی پھٹے پرانے کپڑوں میں پھریں گے؟ ابا ہمارے لیے نئے کپڑے لائیں۔ اچھے بچے ضد نہیں کرتے۔ حیدر نے بچوں کو سمجھانا شروع کیا، اسی پر گزارا کر لو، اگلی فصل پر تم دونوں کے لیے عمدہ کپڑے خرید لاؤں گا۔ مگر بچے رونی آواز میں التجا کر رہے تھے۔ آخر اس نے بچوں سے پیچھے چھڑانے کے لیے جھڑک کر کہا، بھاگ جاؤ، تمہاری امی تمہارے کپڑوں کو اچھی طرح دھو کر ان پر پیون لگا دے گی اور تم انہیں عید کے روز پہنو گے۔ بچے مجسم یاس و حسرت بن کر چلے گئے اور حیدرہ وہیں بیٹھا زندگی کے اس نظام پر سوچتا رہا۔ اے میرے خدا، میں تو سارا سال ہل چلاتا ہوں، دھوپ ہو، بارش یا یخ بستہ ہوائیں، مجھے کوئی کام سے نہیں روک سکتا۔ جب روز کھیتوں کو پانی دیتا ہوں، یہی کھیت میری زندگی کا سہارا ہے، میرے ہل اور میری محنت سے ہی کھیت لہلہاتا ہے۔ لیکن جب اس میں فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو مجھے اس میں سے اس قدر بھی نہیں ملتا کہ اپنے معصوم جگر کوشوں کے لیے معمولی کپڑے تک خرید سکوں۔ تیری دنیا کا یہ کیسا دستور ہے؟ کیا یہ تیرا فرمان ہے یا تیرے چند بندوں نے یہ دستور بنا رکھا ہے؟ اگر اس میں تیری رضا شامل نہیں تو ان کو اس ظلم سے روکتا کیوں نہیں؟ کیا تیرا انصاف یہی ہے؟ ہماری حالت پر تیری نظر کیوں نہیں پڑتی؟ کیا ہماری زندگی پشت در پشت اسی طرح بسر ہوگی؟ ان معصوم بچوں پر کچھ رحم کر، یہ تو معصوم کلیاں ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک بزگر کے گھر کھلی ہیں، اس لیے ان کے بچپن کی خوشیاں ان سے لوٹ لی گئی ہیں۔ ان کی آرزویں لب تک آتے آتے حسرت میں بدل جاتی ہیں۔ غربت نے ان کی مسکراہٹ بھی چھین لی ہے۔ کیا ان کی معصومیت میں تجھے فریادیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا تو ان کا خدا نہیں ہے یا تو نے بھی غریبوں سے منہ موڑ لیا؟ آخر اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا، اسے گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں رہی اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ سارا دن یوں ہی کھیتوں میں پھرتا رہا۔ جب ہر سو شام کے دھندلکے پھیلنے لگے تو وہ اپنے گودان کو چلا آیا۔ بچے سو چکے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو بچوں کے بارے میں بتایا۔ بیوی نے بھی اس بارے میں اس کی حمایت کی اور کہا، بچوں کی خیر ہے، ایک دن ذرا غمگین رہیں گے، دوسرے ہی روز ہنسنے کھیلنے لگے، بچے ہی تو ہیں۔ صفحہ نمبر 180۔ اچھا کہہ کر وہ اٹھا اور باہر گلے کی بوری پر بیٹھ گیا۔ بڑی دیر کے بعد وہ اندر داخل ہوا۔ بیوی بچے سو رہے تھے۔
وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بچوں کے قریب آیا۔ دونوں ساتھ ساتھ سوئے ہوئے تھے، ان کا منہ آسمان کی طرف تھا، جیسے آسمان والے سے فریاد کر رہے ہوں۔ چیتڑوں کی اوٹ سے ان کا معصوم جسم جھانک جھانک کر خاموش فریاد کرتا نظر آ رہا تھا۔ ان کی پلکیں بھیگی سی لگتی تھیں، مگر لبوں پر ایک معصوم مسکراہٹ کی ضد تھی، مگر لبوں پر ایک معصوم سی مسکراہٹ کی زو تھی۔ اداس چہرے ایک ادائے معصومیت لیے ہوئے، شاید ان کی خواہش کے مٹ جانے کی حسرت تھی۔ اس نے دیر تک ان کے معصوم چہروں کو دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہہ رہی تھی۔ اس نے دونوں بچوں کا بوسہ لیا اور وہیں ان کے ساتھ سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی وہ کچھ غلہ لے کر شہر چلا گیا، غلہ بیچ کر اپنے بچیوں کے لیے نئے کپڑے اور گڈی خریدی۔ جب واپس گھر آیا تو شاری اور نبر مسکراتی اس سے لپٹ گئیں۔ دیکھو بیٹے، میں شہر سے تمہارے لیے کیا لایا ہوں؟ حیدرہ نے پوچھا۔ پرانے کپڑوں کو شہر میں دھوبی سے اجلا اجلا دھلا کر لائے ہو، ٹھیک ہے نا ابا جی؟ بچیوں نے جواب دیا۔ نہیں بیٹے، حیدرہ نے گلوگیر لہجے میں کہا، تم بھی عید کے دن دوسرے بچوں کی طرح عمدہ کپڑے پہنو گی، میں تمہارے لیے نئے کپڑے اور گڑیا بھی خرید کر لایا ہوں، اب تو عید کے دن خوش رہو گی نا؟ ابا، دونوں بچیاں باپ سے لپٹ گئیں۔ ہاں میرے بچوں، تم بھی مسکراؤ گی، ہنسی خوشی کھیلو گی، یہی میری خوشی ہے، یہی میرا حاصل ہے زندگی۔ غربت تمہارے معصوم جذبات کی قیمت نہیں۔ میلے پیالے معصوم بچے، میلے پیالے معصوم بچے۔ حیدرہ نے دونوں کو باہوں میں بھینچ لیا اور ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، جن میں خوشی بھی شامل تھی۔ صفحہ نمبر 181، جز نمبر دال، عشقیہ داستانیں، بلوچی ادب کا مطالعہ، کامل القادری، کوئٹہ، بولان بک کارپوریشن، 1976، صفحہ 216-226۔ منظوم عشقیہ داستانیں یعنی رومانٹک بیلڈس۔ یا رومانٹک بیلڈس۔ بلوچی ادب کا نہایت قیمتی سرمایہ، ان میں بلوچ تہذیب کے لطیف ترین احساسات سموئے ہوئے ہیں۔ بلوچ عشق کا اظہار راضی عورت سے کرتے ہیں اور قدیم شعراء عرب کی طرح اپنی محبوبہ کا بربنا نام لیتے ہیں، لہٰذا ان عشقیہ داستانوں میں گوشت پوست کی حدت اور حرارت بھی ہے اور عورت کا احترام بھی، شوخی اور بے باکی بھی۔ نیز تمام عشقیہ داستانوں میں بلوچ اقدار حیات کا کوئی نہ کوئی پہلو نہایت چابک دستی سے پیش کیا گیا ہے۔ عشقیہ داستانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ اول وہ عشقیہ داستانیں جن کے کردار تاریخی شخصیتیں، مثلاً خانی دشا، مرید برگ گراناز، شہداد مہناز، عزت و محرک وغیرہ۔ دوم وہ عشقیہ داستانیں جن کے کرداروں کی تاریخی حیثیت مسلم نہیں یا محض تخیلی اور تخلیقی ہیں، مثلاً دوستین و شیریں، کیتا و سدو، للہ گراناز وغیرہ۔ سوم وہ معروم عشقیہ قصص جنہیں بلوچی زبان میں منظوم کیا گیا، مثلاً لیلا مجنوں اور شیریں فرہاد وغیرہ۔ ان عشقیہ داستانوں میں ہانی بشا مرید میر چاکر رند کے عہد جوانی سے ہیں۔ یہ 15ویں صدی عیسوی کے وسط کی تخلیق ہے۔ اس کے کئی متن یعنی ورژنز متداول ہیں۔ لیکن بنیادی تھیم یعنی موضوع میں کوئی نمایاں فرق نہیں معلوم ہوتا کہ عہد بہد اس عشقیہ داستان میں بھی کمی و بیشی ہوتی رہی ہے اور متعدد شاعروں نے اس داستان کو منظوم کیا۔ اس کی تعداد ہزاروں مصروں یعنی لائنز تک پہنچتی ہے۔ داستان کا خلاصہ یہ ہے، اس عشقیہ داستان کا ہیرو مبارک کا بیٹا شاہ مرید ہے۔ بلوچ مبارک کی بڑی عزت کرتے تھے، وہ پارساؤں برگزیدہ تھا، لیکن اس کا بیٹا جوان ہو کر عاشق بنا۔ اسے شاعری سے بھی لگاؤ تھا۔ دن کا وقت وہ سیر و شکار میں گزارتا اور رات ساز و سنگیت اور پینے بلانے کی رنگین محفلوں میں بسر ہوتی۔ بچپن میں ہی اس کی منگنی بنت ام ہانی یعنی مندو کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے عشق کرتے تھے۔ ایک شب میر چاکر رند، شاہ مرید، جاڑو اور دوسرے بلوچ سردار ایک محفل میں رقص و نغمہ سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ چاکر نے کہا، ہم میں سے ہر ایک کوئی قول کر لے، ایسا قول جسے وہ مرتے دم تک نبھا سکے۔ اور خود اس نے یہ قول کیا کہ میں موت سے نہیں بھاگوں گا، یعنی جب اجل آئے گی میں اس کا خیر مقدم کروں گا۔ دوسرے لوگوں نے بھی قول کیا۔ شاہ مرید نشہ کی ترنگ میں بولا، میں قول کرتا ہوں کہ مجھ سے اگر کوئی چیز مانگی جائے گی تو میں انکار نہیں کروں گا۔ میر چاکر رند ہانی سے محبت کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہانی اور شاہ مرید کی منگنی ٹوٹ جائے۔
صفحہ نمبر 182۔ ایک دن رقص و سرور کی محفل گرم تھی۔ میر چاکر نے گانے والے کو چالاکی سے انعام میں ہانی مانگنے پر راضی کر لیا۔ میر چاکر کا یہ حربہ کارگر ہوا جب نشہ کی سہ مستی میں شہ مرید بولا تمہیں کیا انعام دیا جائے؟ تو گویے نے کہا ہانی۔ شہ مرید کا نشہ ہرن ہو گیا، وہ ششتر رہ گیا۔ اہل محفل اس کے قول سے واقف تھے۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کی عزت ناموس مرز خطر میں پڑ گئی۔ ہانی تو خدا کے سپرد کرنے کی چیز نہ تھی، لیکن ایفائے عہد کی خاطر شاہ مرید نے ہانی کو گویے کے حوالے کر دیا۔ بعد میں میر چاکر کی شادی ہانی سے ہوئی۔ چاکر ہانی کو پا کر بھی اسے نہ پا سکا۔ مہر پہ بہانہ گپتا، یعنی محبت دولت سے خریدی نہیں جاتی۔ ہانی اب بھی شاہ مرید سے محبت کرتی تھی۔ آغشا بخون خویش شاہ مرید نے ہانی سے چوری چھپی ملنے کے لیے چاکر کی ماڑی میں رات کے وقت جانا شروع کر دیا۔ ایک رات ہانی نے مرید کو خبردار کیا، میر چاکر کے سپاہی مبادہ تمہیں ادھر آتا دیکھ لیں۔ شاہ مرید بولا پیاری ہانی، تازہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح حسین ہانی، میں حسین مبارک کا دلیر مرد بیٹا ہوں۔ میں چاکر یا اس کے سپاہیوں سے خوف کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ شاہ مرید ایک ابر آلود سے رات کو چاکر کی باڑی میں گیا۔ اجنبی کو دیکھ کر گھوڑا ہنہنانے لگا۔ اتفاقاً اسی وقت بادل کھڑکا۔ اس رات ہانی بہت متفکر ہوئی اور شاہ مرید کو یوں آنے سے منع کیا جب تک میرے ہاتھ میں شمشیر جوہردار ہے، اس محل کے حفاظتی کتے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دوسری صبح کو چاکر نے دربار لگایا اور کنایتاً پوچھا رات کس وقت بادل گرجا تھا؟ لوج سردار متحیر ہوئے اور جب تیسری مرتبہ چاکر نے یہی سوال کیا تو شاہ مرید نے شراب کا پیالہ طلب کیا اور اسے پینے کے بعد بولا رات ابر آلود تھی، بادل نہیں گرجا۔ ہاں اس وقت بجلی چمکی جب میر چاکر رند کی خوبصورت بیوی استبل میں آئی۔ چاکر غصے سے بھبک اٹھا۔ اس نے مبارک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اپنے بیٹے کو دربار میں بیٹھنے کے لیے آداب سکھاؤ۔ مبارک نے بیٹے کو سمجھایا میر چاکر رند قوم کا سردار ہے، اس کے غصے کے نتائج سے تمہیں واقف ہونا چاہیے۔ لیکن مرید پر باپ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا وہ بھی مجھ سے جیسا ہے، اتنا فرق ہے کہ اسے قوم نے سردار چنا ہے، لیکن وہ شاہ زوری، نیزہ بازی اور شمشیر زنی میں میرا پاسنگ نہیں ہے۔ دلیری اور بہادری میں وہ میرے برابر نہیں۔ اور پھر بے خودی کے عالم میں بولا میرے ابو، تم نے ہانی کے حسن خابیدہ کو نہیں دیکھا ہے؟ اگر تم دیکھ لیتے اس کے بہشتی چہرے اور لبوں کو تو پھر مجھے نصیحت کرنے کا تمہیں ہوش نہ رہتا۔ صفحہ نمبر 183۔ مبارک برہم ہو گیا اور بیٹے پر ٹوٹ پڑا، اس کے سر پر جوتیاں لگائیں۔ اس کے بعد شاہ مرید نے وطن چھوڑ دیا۔ شاہ مرید کا فراق ہانی کو شاک گزرا، وہ خلوت نشین ہو گئی۔ ایک مدت کے بعد شاہ مرید واپس لوٹا اور پھر بلوچ معتبروں کی ترتیب پر میر چاکر رند نے ہانی کو طلاق دی اور شاہ مرید سے اس کی شادی ہو گئی۔ شاہ مرید اور ہانی ایک نافے پر بیٹھ کر لوگوں کی نگاہوں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئے۔ وہ کہاں گئے یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ان کی رومانی داستان بلوچوں میں اب بھی زندہ ہے۔ اس کی وجہ سے داستان کا پلاٹ نہیں بلکہ شاعرانہ محاسن ہے۔ بحر نہایت رواں دواں ہے اور اسے بحر متقارب کے اوزان میں تولا جا سکتا ہے۔ غایت کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ الفاظ کا رقص و آہنگ نہایت دل آویز ہے۔ پوری داستان تغزل سے معمور ہے، نیز ہجر و وصال کا بیان نہایت اثر انگیز ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ انسانی فطرت کی باریکیوں پر داستان سرا کی نظریں پہنچ چکی ہیں۔ یہ روایت تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچی کہ یہ آگ شہ کلانش یعنی شاہ مرید نے روشن کی ہے۔ قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی اصل داستان میں اس کا کتنا حصہ ہے اور بعد کی شعراء نے کیا کیا لال و گھور ٹانکے ہیں۔ نمونے کے طور پر کچھ ٹکڑے یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ ترجمہ: اے ہانی، تجھے شاہ مرید کے سر کی قسم، تو مجھ سے اپنے چہرے کو نہ چھپا، مجھے دریدہ نظروں سے نہ دیکھ، دل کوئی ایسی چیز نہیں جس کو قبضے میں رکھنے کے لیے رسی ڈالی جائے۔ ترجمہ: جانی جان دوشیزاؤں میں سب سے زیادہ حسین دوشیزہ شب سیاہ میں لہراتی بجلی ہے، وہ دل خابیدہ کو بیدار کرتی ہے۔ میں اس کے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہوں،
شاہ مرید کہتا ہے قفس میں بند کبوتر یعنی مراد ہانی فریاد نہ کر، اپنی آؤ فغاں سے مجھے بے قرار نہ کر، چاکر نے مجھے در پردہ خنجر مارا ہے اور بظاہر میرا جسم رک رہا ہے۔ صفحہ نمبر 184۔ ترجمہ: ہانی کہتی ہے رات کو کبوتر آؤزاری کرتا رہا، اس کی آؤزاری نے سوئے ہوئے دل کو جگا دیا اور شاہ کے خیال میں ہو گئی۔ شاہ مرید نامہ بر کبوتر سے ہانی کو نامہ شوق بھیجتا ہے۔ وہ قاصد یعنی کبوتر سے مخاطب ہوتا ہے: اے خوش بیاں سبز کبوتر، اے سرخ آنکھوں اور ششارے بازوؤں والے کبوتر، کیوں دانہ چگ رہا ہے؟ میری محبوبہ کے پاس جا۔ پھر اپنی محبوبہ کی قیامگاہ کا نقش کھینچتا ہے، محبوبہ کی شناخت بتاتا ہے اور حدیث دل زبان پر آتی ہے پر نہیں آتی، اور حدیث دل زبان پر آتی ہے پر نہیں آتی۔ ترجمہ: یہ ہیں میری محبوبہ کی نشانیاں، اس کے زانوں پر جا کر بیٹھ جانا، وہ آواز دے گی اے میری سہیلیو آؤ، میں نے ایک پرندہ پکڑا ہے، تو اسے بتا دینا میں پرندہ نہیں ہوں بلکہ شاہ مرید کا رازدان ہوں۔ اس حکایت لذیذ کی اہم کردار ہانی کہتی ہے۔ ترجمہ: رات میرا سر بھاری تھا، میں جا کر کے محل میں پہلی منظر پر سوئی ہوئی تھی، رات بھر ٹھنڈی ہوا چلتی رہی، بادل صبح تک برستے رہے، میرے زیور میرا دوپٹہ سب بھیگ گئے۔ اس کے بعد ہانی بادلوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے۔ ترجمہ: صفحہ نمبر 185۔ اے بادلوں میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ یہاں اپنی پہار بند کرو اور نیلے سمندر پر سے برستے ہوئے مکہ کی پیشگاہ تک جاؤ اور وہاں برسو جہاں شہ مرید محو خواب ہے۔ اس کے بعد ہانی دل حرمہ نصیب کی حکایت نسوانی حجاب و کمال حیات کے ساتھ یوں بیان کرتی ہے۔ ترجمہ: دل کو دو نیم کرنے والی اداسی نہیں چھوڑتی، شہ مرید کی یاد میں پڑی ہوئی ہوں، میری آنکھیں آنسوؤں کے سے یوں ڈبڈباتی ہوئی ہیں جیسے ساون کی وہ گھٹا جو برسنے کے باوجود نہیں کھلتی۔ شاہ مرید و ہانی ایک عظیم رومانی داستان ہے۔ یہ تغزل، غنایت، واقعہ نگاری، کردار نگاری، محاقات، بلیغ استعارے اور کنایہ و نیز ڈرامائی عناصر میں تمام بلوچی عشقیہ داستانوں میں منفرد ہے۔ شہداد و مہناز شاہکار ہے۔ اس کا مرکزی کردار میر چاکر رند کا بہادر و دلیر لیکن جلد باز لڑکا نوجوان شہداد ہے۔ شہداد جس کی خون آشام تلوار کا جوہر عہد ہمایونی کے لوگوں نے دیکھا تھا اور جو ہمایوں کی فوج میں بلوچ جیش کا کماندار تھا، وہ یقیناً 16ویں صدی کے وسط میں حیات تھا، لیکن متاول عشقیہ داستان کی سال تخلیق کے متنازع فی ہے، بعض سے بات کی تخلیق پر آتے ہیں۔ اس داستان میں کفو سے باہر شادی کے برے انجام، صوتی ادا اور عورت کی نفسیات کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ سوکن کا جذبہ حسد اس داستان میں حرکت و حرارت اور تحیر کے اجزاء شامل کرتا ہے۔ ادبی محاسن کے لحاظ سے یہ داستان نادر تشبیہات، استعارات اور شعری پیکر یعنی امیجری کے ایک خزانے کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے کردار بڑے جاذب نظر ہیں۔ شہداد، مرگو، مہناز اور عمر خان نوحانی کی کردار نگاری میں فکری و فنی خوبیاں سموئی ہوئی ہیں۔ عمر خان نوحانی کا ہجریہ سراپا نہایت پر لطف ہے اور سب سے مابع الامتیاز خصوصیت مہناز کا پروقار اور عفت ماب کردار ہے۔ وہ اپنی پاکدامنی کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہے، میں اس انجیر کے چوڑے پتوں کی طرح ہوں جو بلند و بالا پہاڑوں پر اگتا ہے اور جس کا سر ہوا کے جھونکے نہیں جھکا سکتے۔ داستان کا خلاصہ یہ ہے، شہداد جوانی کی ترنگ میں غیر قبیلے کی ایک لڑکی مرگو سے شادی رچا لیتا ہے، حالانکہ اس کی منگنی بنت مہناز سے ہو چکی ہے۔ کچھ دنوں بعد مرگو سے اس کا دل بھر جاتا ہے، اس کی بدصورتی اور آبنوسی رنگ کی اس کی آنکھوں میں چبھن پیدا کرنے لگتے ہیں اور وہ مہناز سے شادی کر لیتا ہے۔ صفحہ نمبر 186۔ مرگو آتش حسد سے جل اٹھتی ہے، وہ مہناز کو نیچے دکھانے کی تدبیریں سوچنے لگتی ہے۔ ایک رات جب کئی دنوں بعد شہداد باہر سے گھر آتا ہے اور مرگو کی خوابگاہ میں جاتا ہے تو مرگو اسے نہایت چال بازی سے بتاتی ہے، تمہاری عزت و آبرو خطرے میں ہے، مہناز بے وفا ہے، عمر روحانی سے اس کی آشنائی ہے، وہ اکثر اس سے ملنے آتا ہے، کل رات بھی آیا تھا۔ ثبوت؟ شہداد چیخ اٹھتا ہے۔ مرگو کہتی ہے، غیر مرد کے پاؤں کے نشان تم دیکھ سکتے ہو۔ شہداد مرگو کے بستر سے زخمی
شیر کی طرح اٹھا۔ اس نے دیکھا سچ مچ مردانہ جوتے کے نشان محراج کی جانب کھلنے والے دروازے سے پہاڑ کی جانب تک چلے گئے ہیں۔ آنے اور جانے کے دونوں نشان نمایاں تھے۔ وہ غصے میں بپھر گیا۔ اس نے محراج کو مارا اور گھر سے یہ کہتے ہوئے باہر نکال دیا، جا عمر خان نوحانی سے شادی کر لے۔ معصوم و نازک اندام، ناز و نہم میں پلی محراج نے اپنے چچا زاد بھائی اور شور کو اپنی پاک دامنی کا یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن جلد باز شہادات نے اس کی ایک نہ سنی۔ محراج اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ محراج کو طلاق دینے کے بعد شہادات اداس ہو گیا۔ اس کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ وہ صحرا نشیں ہو گیا، نیاگی بن گیا۔ مرگوں نے شہادات کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ محراج کو نہ بھلا سکا۔ اس کا محراج کی جدائی میں عجب حال ہو گیا۔ شہادات کی یہ حالت دیکھ کر بالآخر مرگوں کا دل بسیج گیا۔ اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ میں مردانہ جوتا پہن کر پہاڑ تک گئی تھی اور الٹے پاؤں لوٹ آئی تھی۔ یہ سنتے ہی شہادات کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے محراج کی جانب رجوع کیا، لیکن اب محراج نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انتقاماً عمر خان سے شادی کر لی۔ شعری محاسن کے لحاظ سے یہ منظوم داستان نہایت جاذب توجہ ہے اور اسے اعلیٰ ترین شاعری میں بلا جھجک شمار کیا جا سکتا ہے۔ داستان یوں شروع ہوتی ہے، ملاحظہ کیجیے، فرمائیے ترجمہ۔ محراج کہتی ہے، اچھی فاختہ میرے یہ اشعار اور میرے درد بھرے دل کے اعمال لے اور انہیں شہادات تک پہنچا دے، جو ولی بھی ہے اور بزرگ بھی۔ شہادات ابن چاکر خوش جمال کے پاس، کہ جس نے 3 شادیاں پہلے بھی آسکانی قبیلے میں کی ہیں۔ شہادات چند دوسرے سواروں کے ساتھ شکار کھیلنے چلا گیا تاکہ نر آہوں اور جنگلی بکروں کا شکار کر کے ان کا گوشت پکا کر کھائے۔ صفحہ نمبر 187۔ شہادات میرا چچا زاد کم عقل ہے۔ جس طرح مشک میں پانی چھلکتا ہے، اس طرح اس کی عقل بھی۔ اس نے سوکن کے جھوٹ کو سچ مان لیا۔ یا تجھے بچوں نے فریب دیا، تو نے مجھے اس طرح مارا جس طرح مست لیڑ یعنی اونٹ کو مارا کرتے ہیں، اور مجھ پر اس قدر چابک برسائی جس طرح اڑیل گھوڑے کو لوگ مارتے ہیں۔ لکڑی ان بیویوں کے لیے ہے جن کا کوئی والی وارث نہ ہو، اور چابک کم ذات اور خطا کاروں کے لیے ہے۔ محراج کا پھول ایسا بدن اس قابل نہیں کہ اسے چابک سے مارا جائے۔ 3 تیر نکالے اور کہا، یہ 3 طلاق ہیں۔ شہادات نے خوشی خوشی یہ 3 طلاق دیے اور محراج نے غم زدہ دل کے ساتھ قبول کیا اور تینوں تیروں کو اپنی ہرنی جیسی آنکھوں سے لگایا۔ پھر ایک منہ میں داب لیا اور دوسرا جیب میں ڈالا اور تیسرا دوپٹہ کے پلو سے باندھ دیا۔ انہیں مضبوطی سے باندھتی ہوں کہ ان کا کھولنا معیوب ہے۔ نہ تیرے لیے فائدہ مند ہے اور نہ میرے لیے، نہ تجھے گھوڑے کی پشت منافع بخش اور نہ مجھے گھر میں بیٹھنا۔ لوگ تجھے بازار میں زر دیں گے، نہ تجھے بازار میں بچہ دوں گی۔ گھر بھرا ہوا ہے لائق بیٹوں سے، ماں سوا اساہو مثال لال کے۔ لوگ کوچ کر رہے ہیں کہ لشکر کے آنے اور لوٹ مار کا خدشہ ہے۔ میں کچھ نہ کروں گی، سب میرے محافظ ہیں، سارے میرے باپ اور بھائی، 3 جوان میرے خالہ زاد بھائی ہیں جو بہادر اور شاہ سوار ہیں۔ وہ جلد میرے پاس آئیں گے اور ان کا ہاتھ لگام پر ہے۔ اور نگاہ شہادات کے کلات یعنی قلعہ کی طرف۔ عوام کو محراج کا سلام پہنچے۔ صفحہ نمبر 188 پر حوالہ جات ہیں سارے، اور اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 189 یعنی 189 یونٹ نمبر 7 سندھی زبان اور ادب۔ صفحہ نمبر اس کی بیک پر جو 189 کی بیک پر جو صفحہ ہے اس کی بیک خالی ہے، یعنی 190 خالی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 191 پر سندھی زبان و ادب۔ سندھی زبان و ادب کے تاریخی ارتقاء کے حوالے سے ادب کا بیش بہا ذخیرہ موجود ہے، تاہم اس کا مختصر جائزہ اس یونٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سندھ کے قدیم ادب کی سرپرستی ہر عہد میں ہوئی اور مختلف ادوار میں اصناف ادب پر مختلف اثرات چھوڑے۔ اس مختلف تحریکوں کے اصناف سخن اور اسلوب بیان کو متاثر کیا۔ ان تمام ادوار کا مطالعہ مختصر طور پر ہو سکتا ہے کیونکہ سندھی زبان کا ادب بہت باثروت ادب ہے اور اس کا تفصیلی بیان کئی کتابوں کا متقاضی ہے۔ آپ کے مطالعے کے لیے مختصر جائزہ پیش ہے۔ الف سندھی علم و ادب۔ ڈاکٹر میمن عبد المجید سندھی تحقیقی مطالعہ تخلیقی
سندھی ادب و ثقافت نمبر، مرتبہ حضرت جاوید لاہور، پرانی انارکلی 1988، شمارہ نمبر 1/2، جلد 19، صفحہ 11-29۔ تاریخی طور پر سیاسی پس منظر اور پیش منظر کے بعد تاریخی طور پر سیاسی پس منظر اور پیش منظر کے بعد اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جن عرب خاندانوں نے سندھ میں باقاعدہ سکونت اختیار کر لی تھی وہ سندھیوں میں پوری طرح گھل مل گئے تھے۔ شروع میں بڑے بڑے شہروں مثلاً دیبل، منصورہ اور اروڑ میں سندھی اور عربی دونوں زبانیں بولی جاتی تھیں۔ بعد ازاں عرب بتدریج سندھی زبان کی طرف مائل ہوتے گئے اور سندھی زبان کو اپنا لیا، یہاں کی تہذیب و تمدن سے متاثر ہوئے اور اس کو قبول کر لیا۔ ساتھ ہی ساتھ سندھی باشندے بھی عربی تمدن سے اثر پذیر ہوئے اور اس طرح باہمی ربط و ارتباط سے تہذیب و تمدن کی ایک بہت شاندار اور اعلیٰ شکل وجود میں آ گئی۔ چنانچہ مشہور عرب سیاحوں اور مورخوں مثلاً ابن ہوکل، بشاری، مقدسی، لازری، مسعودی وغیرہ کی تصانیف دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کے باشندے بامروت، نیک ذہین، مہمان نواز، صاف ستھرے اور خوش خلق اور خوش پوشاک ہونے کے ساتھ ساتھ خوشحال بھی تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ سندھ کے لوگ علم و ادب میں بھی بڑی مہارت رکھتے تھے۔ عرب سیاحوں کے سفر ناموں سے معلوم ہوتا ہے کہ سندھ میں سندھی زبان بولی لکھی جاتی تھی۔ اس کا رسم الخط دیوناگری لپی کے مختلف طریقوں پر مشتمل تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ سندھی زبان میں شعر و شاعری کا بھی رواج تھا۔ چنانچہ ہارون الرشید کے برہم کا وزراء نے سندھ کے علماء، ادباء اور شعراء میں خاصی دلچسپی لی، انہیں بغداد بلایا اور اپنی علمی اور ادبی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مواقع فراہم کیے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی سندھی شعراء میں سے ایک نے روایت کے مطابق فضل بن یحییٰ برمکی اور دوسری روایت کے مطابق یحییٰ بن خالد برمکی کے سامنے ایک سندھی شعر پڑھا جو عربی کتابوں میں اس طرح درج ہے۔ صفحہ نمبر 192۔ ارا برا کن کرا کری مندرا۔ ایک دوسری عربی کتاب میں یوں ہے، ارا امرا ککرا کی کرا مندرا۔ شعر پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل سندھی شعر کی صورت بگڑ گئی ہے، البتہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فنی ساخت دوہے کی ساخت سے ملتی ہے۔ صفحہ نمبر 192۔ قرآن مجید کا سندھی ترجمہ۔ ایک عربی کتاب کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ منصورہ کے ایک حاکم عبداللہ بن عمر حیاری کے زمانے میں یہاں کے ایک عرب عالم نے جو سندھی زبان کے ماہر بھی تھے، شمالی سندھ کے ایک ہندو راجا کے کہنے پر قرآن حکیم کا سندھی زبان میں ترجمہ کیا اور تعلیمات اسلامی کے متعلق سندھی زبان میں ایک نظم لکھی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا سب سے پہلے ترجمہ سندھی زبان میں ہوا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت سندھی زبان اس حد تک ترقی یافتہ اور علمی اور ادبی صلاحیتوں کی حامل زبان تھی جس میں قرآن شریف کا ترجمہ ہوا۔ بہرحال عربوں کے زمانے میں اسلامی تعلیمات کے زیر اثر سندھی زبان و ادب کا نیا دور شروع ہوا، جس کی ابتدا قرآن شریف کے ترجمہ سے شروع ہوئی۔ سومبرو دور میں سندھی زبان و ادب۔ عرب دور میں زبان نے عربی کو سرکاری اور دفتری زبان کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ سومرا دور میں بھی عربی زبان کی یہ امتیازی حیثیت بدستور قائم رہی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ سومروں نے اپنی شاہی سرپرستی میں سندھی زبان و ادب کو بھی آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے لیے بہترین مواقع فراہم کیے۔ چنانچہ سومرا دور کو سندھی کلاسیکی ادب کا بنیادی دور قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سیاحوں کے بیانات سے ثابت ہوتا ہے کہ سومرا دور میں سندھی زبان اور ادب کی اہمیت حاصل تھی۔ اس دور کے مسلمان سندھی علماء عربی کے ساتھ ساتھ سندھی زبان میں بھی لکھتے تھے۔ 8ویں صدی عیسوی میں سیاح عالم آچاریہ ادوتن سوراشٹر کے دربار سے سندھ اور سندھی زبان کی تحقیق کے سلسلہ میں سندھ میں آئے۔ 778 میں وطن واپس پہنچ کر اپنی تحقیق بنام کولیا مالہا کتھا لکھی، جس میں انہوں نے سندھی شعراء کی شاعری کی تعریف کی ہے۔ سندھی شاعری کے تمثیلی قصے جو اساسی شاعری میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی سومرا دور میں وقوع پذیر ہوئے۔ سومرو دور میں سندھی زبان و ادب۔ عرب دور میں زبان عربی کو سرکاری اور دفتری زبان کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ سومرا دور میں بھی عربی زبان کی یہ امتیازی حیثیت بدستور قائم رہی، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ سومروں نے اپنی شاہی سرپرستی میں سندھی زبان و ادب کو بھی آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے بہترین مواقع فراہم کیے۔
چنانچہ سومرہ دور کو سندھی کلاسیکی ادب کا بنیادی دور قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ سیاحوں کے بیانات سے ثابت ہوتا ہے کہ سومرہ دور میں سندھی زبان و ادب کی اہمیت حاصل تھی۔ اس دور کے مسلمان سندھی علماء عربی کے ساتھ ساتھ سندھی زبان میں بھی لکھتے ہیں۔ 8ویں صدی عیسوی میں سیاح عالم آچاریہ ادوتن سوراشٹر کے دربار سے سندھ اور سندھ میں سندھی زبان کی تحقیق کے سلسلے میں سندھ میں آئے۔ یہ ریپیٹ ہوا ہے جی، تو ہم نے پڑھ لیا اس کو۔ باتیں صفحہ نمبر 193 پر۔ سسی پنو، عمر بائی، مومل رانو، سورٹھ رائے، ڈیاچ، لیلا چینسر اور سوہنی بہیوال اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہی نیم تاریخی رومانوی داستانیں سندھی شاعری میں تمثیلی داستانوں کے طور پر استعمال ہونے لگیں اور آج تک سندھی ادب پر ان کی حکمرانی قائم و دائم ہے۔ ان داستانوں کی تمثیل میں اسلامی تصوف اور اخلاقی اقدار کی تعلیم دینے کا رواج شروع ہوا اور آج تک یہ روایت سندھی ادب میں روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ سومرہ دور میں سندھی شاعروں نے سندھ کی شخصیات کی تعریف میں بھی ابیات کہے، لیکن انہوں نے کسی ذاتی غرض کی وجہ سے ان کی تعریف نہیں کی، بلکہ ان شخصیات کی تعریف کی جس میں انہوں نے یہ خصوصیات دیکھی۔ بہادری، وطن دوستی، انسان دوستی، اصول پرستی، سخاوت، غیرت، حمایت حق، ثابت قدمی، قربانی وغیرہ۔ چنانچہ اس دور کے شاعروں نے وطن پر جان نثار کرنے والے حکمران دو سومرہ کی تعریف کی اور ان کی جرأت، ہمت اور غیرت کو سراہا ہے۔ انہوں نے سخاوت کرنے والے 10 سرداروں کی تعریف کی ہے جو سندھ کے ڈھے دتار یعنی 10 سخی سردار مشہور ہوئے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ان حکمرانوں اور سرداروں کی مذمت کی ہے جو ظالم اور بخیل تھے۔ اس دور کے شعراء میں بھاگو بھان اور سمنگ چارن کے نام قابل ذکر ہیں۔ سومرہ دور میں اسماعیلی فرقہ کے دائی بھی سندھ میں آئے اور یہاں کی زبان سیکھ کر سندھی اشعار میں اپنی تعلیمات کا پرچار کیا۔ اسماعیلی دائیوں کے نام یہ ہیں: پیر شمس سبزواری المتوفی 1176 عیسوی، پیر صدر الدین المتوفی 1409 عیسوی اور پیر تاج الدین۔ سما دور میں سندھی زبان و ادب۔ سومرہ حکمرانوں کے زوال کے بعد 1351 سے سما قبیلہ کی حکمرانی شروع ہوئی۔ اس دور میں بھی رزمیہ واقعات اور رومانوی داستانوں پر بیات لکھے گئے اور بہادر اور سخی سرداروں کی تعریف میں اشعار منظوم کیے گئے۔ اس کے علاوہ اس دور میں باقاعدہ صوفیانہ شاعری کی ابتدا ہوئی۔ اس زمانے کے کئی صوفی شعراء کے نام ملتے ہیں، مثلا شیخ حماد جمالی خان۔ اس دور میں باقاعدہ صوفیانہ شاعری کی ابتدا ہوئی۔ اس زمانے کے کئی صوفی شعراء کے نام ملتے ہیں: شیخ حماد جمالی خان، فقیر بھرپور شاہ، قالو فقیر اسحاق آہنگر المتوفی 1407، راجیو ستیہ دل وغیرہ۔ اس دور کے باکمال صوفی شاعر قاضی قازن ہیں جن کے ابیات میں وحدت الوجود کے مختلف مسائل کا ذکر پراثر نو میں ملتا ہے۔ انہوں نے سما دور کے بعد ارغون دور میں 1551 عیسوی میں وفات پائی۔ وہ کئی سال بکھر میں قاضی القضا رہے۔ قاضی قازن کے بعد تصوف سندھی شاعری کا بنیادی مضمون بن گیا ہے۔ چنانچہ قاضی قازن کے بعد جتنے بھی بلند پایہ شعراء ہوئے ان کا مضمون اسلامی تصوف اور اخلاقی اقدار رہا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے سندھی ثقافت کی بھی ترجمانی کی ہے۔ صفحہ نمبر 194۔ ارغون، ترخان اور مغل دور میں سندھی زبان و ادب۔ قاضی قازن کے بعد شاہ عبد الکریم بڑی والے سندھی زبان کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ 1537 میں ان کی ولادت ہوئی اور 1632 میں وفات پائی۔ وہ سندھی کے عظیم شاعر حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے پردادا تھے اور شاہ لطیف کی شاعری پر ان کے افکار اور فنی خصوصیات کا اثر نمایاں نظر آتا ہے۔ شاہ کریم کے ہم اثر شعراء میں کئی نام ملتے ہیں، مثلا مختوم نو حالائی، سید علی ثانی ٹھٹوی، مختوم پیر محمد لکھوی وغیرہ۔ ان سب کی شاعری کا بنیادی مضمون اسلامی تصوف اور عشق رسول ہے۔ انہوں نے سندھ کی معاشی اور معاشرتی حالت کی عکاسی کی اور سندھ کی عوام کو روحانیت کا پیغام دیا ہے۔ شاہ کریم کے بعد شاہ لطف اللہ قادری بلند پایہ سندھی شاعر گزرے ہیں جنہوں نے سندھی شاعری کو نیا اسلوب اور نیا انداز دیا، سندھی شاعری اور سندھی ثقافت میں ہم آہنگی پیدا کی۔ لطف اللہ قادری 11ویں صدی ہجری میں ہو گزرے ہیں۔ ان سے پہلے جو ابیات ملے ہیں وہ
2 یا 3 مصروں پر مشتمل ہے، لیکن آپ کے ابیات 2، 3 سے 7 مصروں تک ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ابیات میں اور بھی کئی فنی خصوصیات ہیں۔ مضمون کے لحاظ سے آپ کی ابیات نفی اور اثبات کو بڑے مؤثر اور مدلل نوع میں بیان کرتی ہیں۔ لطف اللہ قادری پریالو ضلع خیرپور میرس کے رہنے والے تھے۔ 12ویں صدی ہجری میں بلند پایہ شاعر عثمان احسانی کا نام ملتا ہے۔ لکھن ضلع شکارپور کے رہنے والے تھے۔ ان کے ابیات بھی 4 سے زیادہ مصروں پر مشتمل ہیں۔ انہوں نے موت کا ذکر بڑے مؤثر اور پردرد انداز میں بیان کیا ہے۔ 11ویں اور 12ویں صدی ہجری میں ٹھٹھہ میں مختوم ابو الحسن بہت بڑے عالم اور اہل قلم گزرے ہیں۔ انہوں نے عربی سندھی رسم الخط کو باقاعدہ ایک مستقل صورت دی اور اس میں ایک مکمل اور مفصل کتاب لکھی جو نماز کے مسائل پر ایک جامع کتاب ہے۔ چونکہ سندھی نثر کا رواج نہیں تھا، اس لیے تمام کتاب نظم میں لکھی جس کے قافیے الف اشباع پر مشتمل ہیں۔ اس قسم کے طویل ابیات کو قبط کہا جاتا ہے اور کتاب کو سندھی کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس قسم کی کتابوں کا ایک رواج پڑ گیا۔ بہت سے علماء نے اس نوعیت کی کئی مفصل مذہبی کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے مختوم عبداللہ واعظ 6ویں، وفات شروعات 18ویں صدی عیسوی، اور مختوم عبداللہ نرے والا وفات 18ویں صدی عیسوی کے نام قابل ذکر ہیں۔ صفحہ نمبر 195۔ 17ویں صدی عیسوی میں ایک با کمال شاعر شاہ عنایت رضوی کا نام ملتا ہے جنہوں نے بیت کے ساتھ دوسری صنف وائی میں بھی طبع-آزمائی کی ہے۔ آپ کے کلام کے مجموعے کو رسالو کہا جاتا ہے جو مختلف سروں پر مشتمل ہے۔ آپ کے کلام میں تصوف کے ساتھ حسن و عشق اور فراق و وصال کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اپنا مقصد بیان کرنے کے کئی تمثیلی انداز اختیار کیے گئے ہیں اور تمثیلیں سندھ کے مشہور رومانوی داستانوں سے اخذ کرتا ہے۔ اسلامی تصوف کے مختلف مسائل، اسلامی اخلاق کی اقدار اور عشق رسول آپ کی شاعری کے بنیادی مضامین ہیں۔ کلہوڑا دور۔ اس دور کے بعد ہم کلہوڑا دور کے میں پہنچ جاتے ہیں جو سندھی ادب کا روشن دور ہے۔ اسی دور میں سندھی زبان کے عظیم ترین شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی ہوئے ہیں۔ شاہ صاحب کی ولادت 1689 یعنی 1689 میں ہوئی اور 1752 میں، یہ غلط لکھا ہوا ہے جی، میں اس کو ذرا ٹھیک کر کے پڑھتا ہوں، مس پرنٹنگ ہے۔ شاہ صاحب کی ولادت 1689 یعنی 1689 میں ہوئی اور وفات جو ہے وہ 1752 میں ہوئی۔ شاہ صاحب کی شاعری میں وحدت فکر بھی ہے اور معنوی گہرائی بھی، فکر کی بلندی بھی ہے اور مضامین کی فصت بھی، سلاست اور روانی بھی ہے اور اثر انگیزی اور نغمگی بھی، حسن و عشق کا بیان بھی ہے، فراق و وصال کا ذکر بھی۔ ان کے اشعار میں سندھی ثقافت کی ترجمانی بھی ملتی ہے اور انسانی مزاج اور نفسیات کا گہرا اور حقیقت پسندانہ مطالعہ بھی۔ اس تنوع اور رنگینی کے باوجود شاہ صاحب کا پیغام ہے توحید اور اسلامی اقدار کا اتباع۔ وہ ایک مؤثر انداز میں توحید کا سبق سکھاتے ہیں اور اخلاقی اقدار پر زور دیتے ہیں۔ انسان دوستی اور وطن پرستی کے جذبات اور احساسات پیدا کرنا چاہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھاتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کی ہم عصروں میں حضرت سلطان الاولیاء خواجہ محمد زمان لنواری المتوفی 1754، میون عیسیٰ روح الفقیر میاں سجدانہ فاروقی المتوفی 1788، سید محمد بقا المتوفی 1783، مختوم عبدالرؤف بٹی 1752، مختوم عبدالرحیم گھروڑی المتوفی 1778 اور دوسرے شعراء کے نام ملتے ہیں۔ یہ بھی سندھی زبان کے بلند پایہ شعراء ہیں اور ان کی شاعری میں بھی انفرادیت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی شاعری کا مرکزی مضمون بھی اسلامی تصوف ہی ہے۔ کلہوڑا دور میں نعتیہ اور مدحیہ شاعری کے باکمال شاعر ملتے ہیں۔ سندھ میں نعتیہ نظم کو مولود کہا جاتا ہے۔ مصنف مولود کے پہلے اور بلند پایہ شاعر مختوم عبدالرؤف بٹی ہیں جنہوں نے 1752 میں وفات پائی۔ مدحیہ شاعری کے سلسلہ میں میاں سرفراز جمن چارن اور صدر الدین کے نام ملتے ہیں۔ صفحہ نمبر 196۔ ٹالپور دور۔ کلہوڑا دور کے بعد ٹالپوروں کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور کے عظیم شاعر حضرت سچل سرمست ہیں جن کی ولادت 1739 میں اور وفات 1829 میں ہوئی۔ انہوں نے سندھی کے علاوہ فارسی، سرائکی، ہندی اور پنجابی میں بھی شعر کہے ہیں۔ وہ ہمہ اواسط اور انا الحق کے ترجمان ہیں
اور انسانی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ انسانی معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حاصل ہوگی۔ رندگی اور بے باکی، مستی اور کیف، دلکشی اور اثر انگیزی ان کے کلام میں کی خصوصیات ہیں۔ اس کے بعد سے آج تک کئی صوفی شعراء ہوئے ہیں جن کی سندھی ادب میں بہت بڑی حیثیت ہے۔ ان میں سے حضرت قادر بخش بیدل، حضرت محمد بیکس، سید محمد ارشد، پیر علی گوھر شاہ اصغر، حمل خان لغاری، صدیق فقیر سومرو اور مصری شاہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ سندھی غزل بھی کلہوڑا دور سے ملنا شروع ہوتی ہے۔ خاص طور پر ٹالپور انگریزی دور میں غزل نے بڑی ترقی کی اور کئی بلند پایہ شاعر پیدا ہوئے۔ خاص طور پر خلیفہ گل، قاسم، فاضل، گدا سانگھی، کلیچ فقیر لڑکانوی، قاضی غلام عمر، حاجی محمد خادم اور نیاز لڑکانوی غزل کے بکمال شاعر ہوئے ہیں۔ انہوں نے غزل کی فنی لوازمات کا لحاظ بھی رکھا اور اس کے ساتھ قدیم سندھی روایات کو بھی سندھی غزل میں لانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اس لیے سندھی غزل کی ایک منفرد حیثیت ہو گئی ہے۔ وہ حسن و عشق اور ہجر و وصال کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن بڑے محتاط انداز میں، فحاشی اور عریانی سے گریز کرتے ہوئے، کیونکہ یہ باتیں سندھی شاعری کا مزاج اور روح کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ سندھی غزل گو شعراء غزل کو ذہنی عیاشی کا ذریعہ نہیں بناتے، چنانچہ وہ تصوف کے مسائل، اخلاقی اقدار، وطن دوستی کے جذبات بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ غزل کے علاوہ عروضی شاعری کی دوسری صنفوں میں بھی طبع آزمائی کی گئی۔ اس دور کی شاعری میں عربی اور فارسی کے الفاظ کا استعمال کثرت سے نظر آتا ہے۔ عروضی شعراء میں سے حضرت سچل سرمست، محمد عارف سند، سید ثابت علی شاہ، خلیفہ کرم اللہ، میر نصیر خان، میر شہداد خان، میر حسن علی خان اور اخون محمد بچل انور کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ سید ثابت علی شاہ کے مرثی اور سلام قدامت کے علاوہ فنی اعتبار اور مضمون آفرینی کے لحاظ سے بھی سندھی ادب میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ اس دور میں کئی شعراء نے سندھی شاعری کی قدیم اصناف سخن، وائی، کافی، ڈوہیڑا، الف، اشباسی، حرفی، گھڑولی، جھٹنا، مدھا، مولود، موجزہ وغیرہ میں طبع آزمائی کی۔ ان شعراء میں سے سچل سرمست، روح الفقیر، مراد فقیر، صدیق فقیر، فتح فقیر، دبست، خلیفہ نبی بخش لغاری، بھائی چین رائے سامی کے نام قابل ذکر ہیں۔ ترجمے، صفحہ نمبر 197۔ اس دور میں بہت سی کتابوں کے ترجمے ہوئے۔ مختوم انور نے جو ایک عالم و فاضل تھے، نماز کے متعلق شیخ فتح محمدین شیخ عیسیٰ عبداللہ کی فارسی نثر میں لکھی ہوئی کتاب مفتاح الصلاح کا سندھی میں منظوم ترجمہ کیا۔ اس کتاب کا ایک اور ترجمہ بعد میں بھی کیا گیا جو دائرہ درگاہ کے سید علی محمد شاہ نے کیا۔ ضلع لاڑکانہ کے ایک گاؤں کے ایک باشندے نے شیر خان 1766 تا 1880 المتوفی نے قصہ گل بقولی کا مثنوی کی صورت میں منظوم ترجمہ کیا۔ خلیفہ حاجی عبداللہ نے 1208 ہجری یعنی بمطابق 1793 عیسوی میں قصہ لیلا مجنوں کا مثنوی کی صورت میں منظوم ترجمہ کیا۔ نثر نویسی کی باقاعدہ ابتدا بھی اس دور میں قرآن حکیم کے ترجمہ سے ہوئی۔ بنیادی بٹیاری ضلع حیدرآباد کے آخون عزیز اللہ میمن، ولادت 1746 عیسوی، وفات 1834 عیسوی، نے قرآن مجید کا رواں ترجمہ کیا اور حاشیے میں آیات کی شان نزول بھی سندھی نثر میں ہی لکھی۔ یعنی جدید سندھی نثر کی ابتدا قرآن حکیم کے ترجمہ سے ہوئی۔ یہ سندھی زبان و ادب کی خوش بختی ہے کہ ابتدائی اسلامی دور میں اس کی ابتدا بھی ترجمہ قرآن کریم سے ہوئی اور جدید سندھی نثر کی ابتدا بھی ترجمہ قرآن شریف سے ہوئی۔ اس کے بعد 20 سے زیادہ قرآن کریم ترجمے ہوئے ہیں۔ بعض عیسائیوں نے جو میر صاحبان کے عہد حکومت میں سندھ میں اقامت گزین ہو گئے تھے، 1815 اور 1825 کے درمیان انجیل کے بعض حصوں کے ترجمے کیے۔ شکارپور کے شاعر محمد عارف سنت، وفات 1849، نے کریمہ کا اس بحر میں ترجمہ کیا۔ 1744 میں عبدالرؤف نامی ایک شاعر نے کریمہ کا سندھی منظوم ترجمہ کیا تھا۔ مولوی ولی محمد نے 1805 میں فارسی سے حکایات الصالحین کا سندھی
ابیات میں ترجمہ کیا۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی عربی اور فارسی کتابیں سندھی میں ترجمہ ہوئیں۔ برطانوی دور 1843 میں انگریزوں نے سندھ فتح کیا۔ 1851 میں کمشنر سر بارٹل فریر نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ سرکاری افسر سندھی میں امتحان پاس کریں، اس لیے سندھی زبان کے لیے ایک مقررہ رسم الخط ضروری سمجھا گیا، جس کے لیے کمیٹی بنائی گئی۔ چنانچہ 1853 میں موجودہ عربی سندھی رسم الخط تیار ہوا۔ اس کے بعد سندھی زبان میں درسی کتابیں اور دیگر نثر اور نظم کی کتابیں طبع ہونا شروع ہو گئیں۔ صفحہ نمبر 198۔ درسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کئی کتابیں انگریزی، اردو اور ہندی سے ترجمہ کی گئیں۔ مثلاً نمبر 1، آرٹ اور سائنس کے سلسلہ میں پہلی کتاب ڈرائنگ کے متعلق چٹ جے بی پاڑ نقش و نگاری کی بنیاد، یعنی اس کا مطلب ہے نقش و نگاری کی بنیاد کے نام سے 1954 میں چھپی، جو دراصل ہندی میں سدا سکھ لالا نے تصنیف کی تھی، جسے خانداس اور منشی نندی رام نے سندھی میں ترجمہ کیا۔ صفحہ نمبر 198 ہی جاری ہے۔ 2، جغرافیہ کے سلسلہ میں پہلی کتاب نئی دھرتی نروار کے نام سے پہلی بار 1855 میں اور دوسری بار 1861 میں چھپی۔ یہ کتاب دنیا کی جغرافی کے متعلق تھی، جسے مہادیو شاستری اور منشی ادھرام نے انگریزی سے سندھی میں منتقل کیا۔ 3، تاریخ کی پہلی کتاب ہندوستان کی تاریخ قاضی غلام علی نے انگریزی سے سندھی میں ترجمہ کی، جو 1854 میں چھپی۔ 4، اسی سال نندی رام میرانی نے میر معصوم بکھری کی کتاب کا ترجمہ کیا، جو تاریخ سندھ کے نام سے چھپی۔ 5، قانون پر سندھی میں پہلی کتاب انڈین پینل کوڈ 1963 میں چھپی، جسے ہاسا رام نے انگریزی سے ترجمہ کیا۔ 6، کہانیوں کے سلسلہ میں پہلی سندھی کتاب غلام حسین قریشی کی کتاب بنبنے زمیندار کی کہانی کے نام سے 1954 میں چھپی۔ اس کے بعد 1855 میں میرا محمد شاول کی کتاب سدھا توری کدھا توری چھپی۔ یہ دونوں کہانیاں ہندی سے ماخوذ ہیں۔ 7، 1854 میں منشی نندی رام نے ایسب کی کہانیاں نامی کتاب کا ترجمہ کیا، جسے منشی لدھارام تھانور داس نے اثر نو مرتب کیا اور 1871 میں چھپوا دیا۔ 8، 1886 میں کہانیوں کا ایک مجموعہ طوطی نامہ کے نام سے چھپا، جسے منشی لدھارام نے فارسی سے ترجمہ کیا۔ 9، 1861 میں میرا محمد شاہ اول کی دوسری کتاب مفید السیان چھپی۔ یہ بھی ایک ہندی کہانی سے ماخوذ تھی۔ اسی طرح مختلف علوم و فنون سے متعلق کئی کتابیں ترجمہ ہو کر شائع ہوئیں۔ ترجمہ کے بعد تصنیف اور تالیف کی شروعات ہوئی، چنانچہ مختلف علوم و فنون سے متعلق کئی کتابیں تالیف کی گئیں۔ 1907 اور 1908 میں زراعت کے متعلق کوڑو مل چندن مل کھلنانی کی کتاب کھیتی 2 حصوں میں چھپی۔ اس کے پیش لفظ میں اس نے واضح کیا، یہ کتاب کسی کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ پروفیسر روچے رام اور نتھو رام کی کتاب کو سامنے رکھ کر تالیف کی گئی ہے۔ چونکہ اس زمانے میں اس قسم کی کتاب میں زیادہ تر ترجمہ ہو کر شائع ہوتی تھیں، اس کے مؤلف نے واضح کیا کہ یہ ترجمہ نہیں ہے بلکہ تالیف ہے۔ درسی کتابیں بھی ترجمہ کے بعد تالیف و تصنیف کی گئیں۔ بہرحال یہ مسلمہ امر ہے کہ تراجم کے بعد ہی تالیف و تصنیف کی ابتدا ہوئی۔ صفحہ نمبر 199۔ درسی کتابوں کے علاوہ ابتدائی دور میں افسانہ، ناول اور ڈرامہ کی ابتدا بھی ترجمہ سے ہوئی۔ سندھ میں جو پہلی کہانی لکھی گئی وہ ہندی کہانی کا ترجمہ ہے، جس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ اسی طرح ناول کی ابتدا بھی ترجمہ سے ہوئی۔ 1870 میں انگریزی زبان کے ادیب ڈاکٹر جانسن کے ناول را سلالسی کا ترجمہ سادھو نول رائے اور منشی ادھارام تھانور داس نے مل کر کیا۔ اس ناول میں انسانی زندگی کے مختلف مسائل کے متعلق اظہار خیال کیا گیا ہے۔ 1891 میں سادھو ہیرانند نے سر والٹر اسکاٹ کے تاریخی ناول طلسم کا ترجمہ کیا۔ یہ ناول صلیبی لڑائیوں کے متعلق ہے جو یورپ کے تمام عیسائی بادشاہوں نے مل کر بیت المقدس کے حصول کے لیے غازی صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑی تھی، لیکن ناکام رہے۔ یہ ناول قیام پاکستان کے بعد دوبارہ سندھی ادبی بورڈ کی طرف سے شائع ہوئے۔
ترجمہ کرنے والوں میں شمس العلماء مرزا کلیج بیگ کا نام سرفہرست ہے، جنہوں نے کئی انگریزی اور دیگر زبانوں کے ناولوں کے ترجمے کیے، مثلاً گلیور کا سیر و سفر، پھولوں کی ٹوکری، جرمن ناول وغیرہ ترجموں کے بعد تبازات ناولوں کی ابتدا ہوئی۔ سندھی زبان کا پہلا تبازات ناول بھی مرزا کلیج بیگ کا دلارام ہے، جو 1888 میں شائع ہوا، لیکن اس کا موضوع بھی ایک ہندی ناول سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مرزا مرحوم کا شاہکار سماجی اور اصلاحی ناول زینت 1890 میں شائع ہوا۔ یہ ناول بعد میں کئی مرتبہ چھپا۔ حال ہی میں اس کا اردو ترجمہ اکادمی ادبیات پاکستان کی طرف سے شائع ہوا۔ تبازات ناولوں کے ساتھ ترجمے کا سلسلہ بھی جاری رہا اور مشرقی اور مغربی زبانوں کے کئی شاہکار ناول ترجمہ ہوئے، مثلاً وکٹر ہیوگو کے شور آفاق ناول لا میزریبل کی تلخیص دکھی انسان کے نام سے، اور انگریزی ناول نگار لارڈ لیٹن سابق وائسرائے ہند کے ناول زینوبی کی تلخیص شائع ہوئیں۔ ان دونوں ناولوں کی تلخیص پروفیسر موٹوبل گروانی نے کی۔ اس کے علاوہ جیٹ مل پرسرام نے شیکسپیئر کے 2 ڈراموں کو ناول کی صورت میں دے کر شائع کیا۔ اس کے علاوہ تھامس ہارڈی کے انگریزی ناول دی میئر آف کاسٹر برج کی بنیاد پر سندھی میں بلو کھوکر ناول شائع ہوا، اور اس ناول کا صرف پلاٹ انگریزی ناول سے لیا گیا ہے۔ باقی پس منظر میں سندھ کی دیہاتی زندگی کی عکاسی کی گئی ہے اور مسلم معاشرت کو دکھایا گیا ہے۔ ہارڈی کے ایک اور ناول کا ترجمہ نارن جوا بھیاس کے نام سے شائع کیا گیا، جس کے ذریعہ ہندو معاشرے کو پیش کیا گیا۔ جاسوسی ناول کے بھی بہت سے ترجمے شائع ہوئے۔ 1910 میں بکی سیرومل ساگرانی کا طویل ناول ہر دل عزیز عرف چندو کانتا سنتی 28 حصوں میں شائع ہوا۔ اسی اہل قلم نے 24 حصوں میں بھوت ناتھ کی جیونی شائع کی۔ اس کے علاوہ اسٹار آف سنگریلا کا ترجمہ ستارہ سنگریلا کے نام سے شائع ہوا۔ جنوری 1923 میں ہری سنگھ کتب فروش شکھر نے سنسار چکر کے نام سے ناول کا کتابی سلسلہ جاری کیا، جس میں کئی جاسوس ناولوں کے ترجمے شائع ہوئے اور عوام میں بہت مقبول ہوئے۔ صفحہ نمبر 200۔ کراچی، حیدرآباد اور شکارپور کے کتب فروشوں نے بھی کئی جاسوسی، سماجی اور تاریخی ناولوں کے ترجمے شائع کیے۔ ناولوں کے ساتھ مشہور ڈرامہ نویسوں کے ڈرامے بھی ترجمہ کیے گئے۔ مرزا کلیج بیگ نے شیکسپیئر کے کئی ڈراموں کے ترجمے بھی کیے اور ان کے ساتھ کچھ تبازات ڈرامے بھی لکھے۔ اس کے علاوہ سنسکرت، ہندی، اردو اور بنگالی ڈراموں کے ترجمے بھی کیے۔ 1895 میں لیلا رام وطن مل نے ڈرامہ ہریش چندر لکھا، جو مہابھارت سے ماخوذ ہے۔ 1898 میں دوسرا دھرمی ڈرامہ رامائن لکھا، جو رامائن سے ماخوذ ہے۔ 1894 میں مرزا کلیج بیگ نے ڈرامہ گل بقاولی لکھا، جو قصہ گل بقاولی سے ماخوذ ہے۔ اس کے علاوہ مرزا صاحب مرحوم کے تاریخی واقعات پر مبنی ڈرامے نور جہاں اور جہانگیر 1896 اور نادر شاہ 1897 میں شائع ہوئے۔ اسی طرح کئی ڈرامے لکھے گئے اور ترجمہ کیے گئے۔